बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। बहुत से लोग पूछते हैं आपके पास इतना इल्म कहाँ से आता है, इतना ऐनुल यकीन कहाँ से आता है। बेटा, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मैं लोगों से मिलता हूँ। ये एक एक घंटे की स्लॉट होती है जो मेरे पास मशवरे के लिए आते हैं। जो बैरून मुल्क वाले वो टेलीफोन पे मशवरा लेते हैं, और जो पाकिस्तान वाले हैं वो टेलीफोन पे लेते हैं, व्हाट्सएप पे लेते हैं, या फिर मेरे पास क्लिनिक आते हैं। क्लिनिक पे मैं 1 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बैठता हूँ। ये डेली का मामूल है। अब सोचिए कि रोज़ के अगर मैं 5 लोगों से मिलूं, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो 30 दिनों में कितने हुए? 150 लोग। 150 लोग वो होंगे कि जिनके साथ मैंने एक एक घंटा गुजारा होता है। और नॉर्मली जो लोग आते हैं 1 घंटे में उनका गुजारा होता नहीं है। ज़ाहिर दिल पे रूह पे कितना बोझ होता है वो लेके आते हैं। तो 2-2 घंटे, बाज़ दफ़ा 3-3 घंटे। अच्छा, ये घंटे फ्री नहीं होते, पेड होते हैं, और इनकी फ़ीस पे करने के बाद वो बैठते हैं। फ्री में उन बच्चों को, उन ख़वातीन को, वो गांव की ख़वातीन हो, इंडिया की या कश्मीर की, चूँकि ये पे नहीं कर सकते, तो इनको फिर मैं हर पीर को सुबह 9 से 10 बजे इनकी कॉल्स अटेंड करता हूँ पूरी खुशदिली के साथ। ये कॉल मैं सिर्फ अपने रब को खुश करने के लिए करता हूँ। मेरी तरफ से ये चैरिटी होती है उनके लिए जो डिज़र्व करते हैं, उनके लिए जो पे नहीं कर सकते। मुझे ना उनको मैंने देखा होता है, उनको मैं उतने ही सुथरे, उतने ही मोहब्बत भरे और उतने ही कंसाइज्ड मशवरे देता हूँ कि जो पेड लोगों को देता हूँ। पर ज़ाहिर है ये टाइम थोड़ा होता है। अच्छा, इन लोगों में जो मेरे पास आते हैं, कुछ लोगों का बिल्कुल कहना होता है कि सर हमारी बात को राज में रखिए, तो इनकी बातों को पोटली बना के मैं स्टोर में फेंक देता हूँ। जैसे किसी आप कुएं में फेंक दें, फिर इनकी बारी कभी भी नहीं आती। ना इनका नाम मेरे जहन में आता है, ना इनकी शक्ल मेरे जहन में आती है। कभी अब दोबारा आएँ तो मुझे याद दिलाते हैं, सर आपने पहचाना? तो मैं आमतौर पर, ज़ाहिर है जब आप एक दफ़ा अपने ब्रेन को कहते हैं कि उसको मिटा दें, तो ब्रेन तो मुलाजिम है आपका, वो डिलीट कर देता है। पिछले दिनों एक बच्ची मेरे पास आई और उसने जिस कर्बनाक और जिस तकलीफ दे बात का इजहार किया, मैंने उससे पूछा कि बेटा अगर आप इजाज़त दो तो मैं चाहता हूं कि ये बात को मैं शेयर करूं। तो उसने 1 सेकंड लगाए बिना उसने कहा, सर मुझे पता, आप नाम तो मेरा नहीं बताएंगे, शहर भी नहीं बताएंगे, आप पिंडी बता दें, फैसलाबाद बता दें, सरगोदा बता दें, बहावलपुर बता दें, कुछ बता दें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन तकलीफ तो बहुत जो मैंने उठाई है ये ज़रूर बताइए। शी वाज स्कूल गोइंग जब बैरून मुल्क से आने वाले एक आदमी ने उसके घर रिश्ता भेजा, और उसने बताया कि मैं वहाँ शादीशुदा था, डिवोर्स हो गई है, अब मैं पाकिस्तान शादी के लिए आया हूँ। उसने उसके वालिदैन को खूब तोहफे तोहफ़े दिए। अच्छा, खाता पीता था, उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था। उस वक्त ये बच्ची 9वीं जमात में थी और वो, आप ये मानो कि उससे को 15-20 साल बड़ा था। लेकिन घर वालों की भी मत मारी होती है। अगर किसी को माली तौर पे इस्टेब्लिश देख लें और उन्हें लगे कि ये बच्ची की ज़िंदगी बन जाएगी, तो ये नहीं सोचते कि ये ज़िंदगी नहीं बनेगी, ना बचेगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। 2-4 साल का फासला, यानी मैं 6-7 साल तक के लिए आमादा होता हूँ कि इतना कर लेना चाहिए, लेकिन ये फासला उम्र का बहुत ज़्यादा था। आपकी तो कोई चीज़ नहीं मिल रही होती। दूसरा, ऐसे लोगों के बारे में याद रखिएगा जिन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी हो, ये धोखा ज़्यादा देते हैं। इनके धोखे के अंदाज फ़र्क होते हैं। इसने उस लड़की से कहा, जब मंगनी हो गई और उसके बाद शादी भी हुई नहीं थी। एक बात को जो मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूँ, लड़कियों से भी कहता हूँ, उनकी माँ से भी कहता हूँ, उनकी बहनों से भी कहता हूँ कि खुदा के बंदो, ये जब मंगनी किसी से होती है, ये सिर्फ एक वादा है कि हम रिश्ता करेंगे। ये एक एग्रीमेंट नहीं है, ये एक जुबानी वादा है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, ना कोई लिखत पढ़े थे आप तोड़ दें तो क्या किसी कानून में, पाकिस्तान के आईन में कहीं लिखा हुआ कि मंगनी तोड़ने पे ये सजा होगी, या दीन में किसी मंगनी टूटने पे कोई सजा? तो ये एक ऐसा हल्का फुल्का सा यानी ताल्लुक होता है जिसकी को बहुत मजबूत बुनियाद होती नहीं है। इसमें हम वो काम अलाउ कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। बाज मंगेतर घर में आके कुछ देर बैठने के बाद अपनी सास से, मुतवक्को सास से ये कहेंगे, कभी ससुर से नहीं कहेंगे कि मैं इसको साथ ले जाऊं, हम खाना खाने जाना चाहते हैं, या वो ये कहेगा मैं इसको शॉपिंग करा लाऊं। जिंदगी में याद रखिएगा, जितने मर्जी अब मॉडर्न बनने के चक्कर में हो, ये हमाकत मत कीजिए। अगर ये शादी ना मैच्योर हुई, ये मंगनी शादी में ना ढली, तो उसके बाद आप
سے اپنی بیٹی کے آنسو پوچھے نہیں جائیں گے. اس کی زندگی میں بربادی کا جو ایک دلدل بنے گا اس میں سے وہ نکل نہیں پائے گی, اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہوگا, آپ ہوں گے. اس نامراد آدمی نے, اچھا میں آپ کو یہ ساری تفصیل اس لیے پوری بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا کبھی ایک آدمی نہیں ہوتا. یہ لندن سے آیا بھی ہو سکتا, یہ نیوزی لینڈ سے آیا یہ ہو سکتا, یہ امریکہ سے آیا ہو سکتا, یہ کراچی سے آیا ہو سکتا ہے, یہ لاہور سے, فیصل آباد سے, اسلام آباد سے, کہیں سے آیا گاؤں میں آ کے بتا سکتا ہے کہ یہ میں گاڑی پہ ہوں, میرا وہ ایک گھر ہے میری, یہ یعنی جو اس نے وہاں نہیں یہ کر رہا ہوگا جہاں پہ یہ رہ رہا ہوگا, یہ اس ویسینٹی میں جائے گا جہاں اس کا عزا و کارب ہوں گے, ان کے یہاں جا کے ٹھہرے گا اور وہاں کسی کی مدد سے احسان بھی کرے گا اور وہ کرے گا. اس نے اس بچی سے کہا کہ تمہاری میری منگنی ہو گئی, میں تم سے شادی کر لوں گا, لیکن مجھے تم پہ شک ہے. اچھا آپ سوچئے 8ویں 9ویں کی بچی کو تو زندگی کے بارے میں ککھ نہیں پتا ہوتا, ایون اسے اپنے جسم کے بارے میں نہیں پتا ہوتا, اسے تو پوری زندگی کے کسی ترتیب کا, کسی ابتدا کا, کسی انتہا کا اس نے کوئی نقشہ بھی نہیں دیکھا ہوتا, عام طور پہ سنا بھی نہیں ہوتا. چند شاید ہوں 100 میں سے چند بچیاں کہ جو بڑی عورتوں کے ساتھ بیٹھتی رہی ہوں, جن کے ساتھ انہوں نے کوئی باتیں سنی ہوں, یا وہ بھی آدھی, پوری باتیں انہوں نے سنی ہوتی, تو آدھا ادھورا سا ان کے پاس علم ہوتا ہے. اور اس بچی سے اس نے کہا کہ تم پہلے ثابت کرو کہ تم پاکیزہ ہو, تم پہلے ثابت کرو کہ تم ورجن ہو, تم پہلے ثابت کرو. اور یہ بات صرف اس سے کر رہا ہے, اس کے گھر والوں سے نہیں کر رہا. آپ سوچئے کہ پہلے اس نے ایک ہیرا چنا جو سب سے سادہ تھا, ایک غریب سے خاندان کی بچی جس کے خاندان میں اس دولت مند داماد کے آنے پہ ہی خوشی وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں کہ اتنا اچھا ہم کو داماد مل گیا, یہ بچی جائے گی اور لاکھوں کروڑوں میں کھیلے گی, اور گاڑیاں ہیں اور گھر ہے اور بڑا اچھی فیملی ہے اور سٹیبل ہوگی. اور وہ بدبخت اس کے ساتھ یہ سوالو جواب کر رہا ہو, اور پھر وہ, میں اب اس کو نہ تو احمق کہوں گا نہ بے وقوف کہوں گا, وہ معصوم کم عقل لڑکی یہ سوچ کے کہ میں نے تو کبھی کسی سے بات نہیں کی, نہ میں نے کسی مرد کو دیکھا, نہ مجھے پتا, تو میں زندگی میں مجھ سے اور نہیں تو قسم اٹھوا لے گا. تو وہ اس کے بتائی ہوئی جگہ پہ وہ پہنچی, اس کو لے کے وہ وہاں پہنچا جو اس نے ڈیزائن کی ہوئی تھی. اس بچی نے اسے کہا, اچھا جب وہ پہلی دفعہ اس کے ساتھ اس نے بات کرنا شروع کی, اسے خبر بھی نہیں تھی کہ یہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہا, کیا کرنا چاہ رہا. تو اس نے جب اسے کہا تو اس نے کہا ہاں میں امی کی قسم کھا لیتی ہوں, میں ابا کی قسم کھا لیتی ہوں, مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو تم مجھ پہ کیوں شک کر رہے ہو, تم ایسی بات کرتے ہوئے, تمہیں تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, میں تمہاری بیوی بننے والی ہوں اور ہمیں تو اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. تو اس نے اس وقت پہلی دفعہ اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا, اس کی حد توڑ دی, اور اس کے بعد یہ منگنی چلتی رہی. اور اس بدبخت نے کچھ 40 دفعہ اس بچی کو بلایا ثابت کرنے کے لیے کہ تم ثابت کرو, اور ساتھ اس کو وہ گالیاں نکالتا تھا, ساتھ اس کو وہ ابیوز کرتا تھا, اور ساتھ مطلب ناگفتنی والی کیفیت ہے جو میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آپ اس کو تصور کیجئے, تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ جس معصوم کو خبر ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایک درندہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہو, اس کو لوٹ رہا ہو, اس کو نوچ رہا ہو, اور اس کے بعد وہ چپ کر کے اس کی زندگی سے نکل جائے کہ نہیں مجھے تم پہ یقین نہیں ہے. اب سوچئے, اللہ تو اس سے پوچھے گا, اسے جہنم کے کسی بدترین گڑھے میں ڈالے گا, ضرور ڈالے گا انشاءاللہ. لیکن زندگی میں کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی معصوم بچیوں کو ایسے بدبختوں کے ہاتھ ان کی معصومیت سمیت لٹنے کے لیے بھیج دیں؟ یہ بے خبری نہیں ہے, یہ حماقت ہے, یہ نادانی نہیں ہے, یہ تو جہالت کی کوئی آخری حد ہے. منگیتر آگ ہیں, وہ جلا کے بھسم کر دیتے ہیں بچیوں کو. ان بچیوں کو جب آپ الاؤ کرتے ہیں ٹیلی فونوں پہ, تقریباً ہر دوسرے کیس میں انہوں نے حد توڑی ہوتی ہے, اور ہر دوسری منگنی ٹوٹی ہوتی ہے. منگنی میچور ہو نہیں پاتی ان ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے, ان کی عادتوں کی وجہ سے, ان کے مس یوز کی وجہ سے. پھر
وہ بچیاں روتی ہوئی میرے پاس آتی ہیں اپنی زندگی کے اس بدترین دور کو، جو اپنے نہ وہ باپ کو بتا سکتی ہیں، نہ وہ ماں کو بتا سکتی ہیں، نہ وہ کسی سہیلی کو ان کو بتانا چاہیے، نہ کسی ٹیچر کو بتانا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے جہاں اس بات کو ذرا کسی کے کندھے پہ سر رکھنے کی کوشش کی۔ انفیکٹ میں تو ایسے بدبخت کو سائیکالوجسٹ کو جانتا ہوں کہ جن کی بچی نے آ کے شکایت کی کہ انہوں نے بھی ان کو مس یوز کرنا چاہا۔ یہ ایک تو وہ جو پہلے لٹ گئی، ایک تو پہلے جس کی زندگی برباد ہو گئی، اس کی متاع زندگی چھن گئی اس سے، اور پھر ایسے لوگ ہمارے آس پاس ہوں کہ جو دوبارہ بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو برا بھلا کہنے، ان کے بارے میں پوسٹر بینر لگانے سے کیا مسئلے حل ہوں گے؟ مسئلے حل تو احتیاط سے ہوتے ہیں۔ جہاں پھسلن ہو وہاں پھسلنے سے بچنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کا فرش چکنا ہے، نیا ہے، اور اس پہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پاؤں جما کے چلتے ہیں۔ دا مومنٹ آپ ہلکا سا پاؤں پہ رکھے ہوئے لوز، تو سلپ کر کے وہاں جا کے گرو گے، نہ صرف سر پہ چوٹ لگے گی، اور وہ بھی کنپٹی پہ، ہپس پہ چوٹ لگے گی، ٹانگیں کو چوٹ لگے گی، پھر اٹھ کے جو سہلاتے پھرو گے کہ یہ میرے ساتھ ہوا۔ تو اگر پہلے قدم پہ پھسلن والی زمین ہو، پھسلن والی ٹائلز ہو، یا پھسلن والی باتیں ہوں، وہ کوئی بڑا کرے، کوئی آپ کا ہم عمر کرے یا آپ سے عمر میں کافی بڑا کرے، کوئی رشتہ دار کرے، کوئی کلاس میٹ کرے، کوئی ٹیچر کرے، واٹس ایور، یہ اپنی بیٹیوں کو اتنا میچور کیجئے کہ جیسے وہ اپنی زبان پہ جلتا ہوا انگارہ رکھنے پہ تیار نہیں ہوتی، چونکہ جانتی ہوتی ہیں، کبھی رکھا نہیں ہوتا، جانتی ہوتی ہیں کہ رکھیں گے تو زبان جل جائے گی، ساری عمر توتلی ہو جائیں گی، ساری عمر پھر ٹھیک سے بولا نہیں جائے گا۔ اسی طور پہ اس غلطی میں پھر آپ کے وجود کا وہ حصہ جل جاتا ہے، آپ کے پاؤں، آپ کا وجود اس آگ میں جلتا ہے۔ ان مومنٹس کو یاد کر کے، اس دھوکے کو یاد کر کے، اس بدعہدی کو یاد کر کے، اس بدسلوکی کو یاد کر کے، اور اس چیٹنگ کو یاد کر کے جو آپ کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے، اور بظاہر کسی نے اپنے ہونے کے نام پہ یہ سارا چیٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ شکلوں سے، لوگ لفظوں سے اپنے نہیں ہوتے، لوگ اپنے عمل سے اپنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی محبت کرتا ہے تو اسے آپ کا عزت کا ساجیدار ہونا چاہیے، اسے آپ کے عصمت کا ساجیدار ہونا چاہیے، اس کا محافظ ہونا چاہیے۔ یہ نعمت ہے، جب اس کو ملنی ہے اپنے وقت پہ ملے گی تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ ایک چیز جو ایک نعمت آپ کو ملنی ہو عزت اور اعزاز کے ساتھ، وہ اچھی ہے، یا آپ کسی ڈاکو کے طور پہ اندھیرے میں چپکے سے جا کے کسی دھمکی کے ریوالور سے، یا کسی ایسی جملے سے اور ایسی واردات سے اور ایسے سوال سے اور ایسی سازش سے اس کو گھیر لو جیسے مکڑی گھیرتی ہے اس کو، مکھی کو، اور اس کو جان سے جاتی ہے۔ ایسی بچیاں جان سے نہیں جاتی، پر اپنی عزت سے اور عصمت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، اور باقی زندگی پھر یا تو ان کا رونا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں پر اندر دکھ ختم نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ میرے پاس آتی ہیں تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کی کوئی مدد کرتے ہیں، اس کو واپس نارمل زندگی میں لانے کے لیے، اس کے جسم کو نارمل کرنے کے لیے اس کو ایکسرسائزز بتا دیتے ہیں، اس کو میڈیسن دے دیتے ہیں، لیکن یہ بہت تکلیف دہ، بہت دکھ والی زندگی ہے، اسے بچا جا سکتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام۔